الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت خاص کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ کے آخری لمحات ہیں، اس میں میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، ولادت، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت صورت بیان کی جاتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا مقام بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی صورت بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا آنا بھی سب سے اعلیٰ، ہر چیز ہی میرے محبوب پیغمبر کی اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے یار بھی اعلیٰ، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں بھی اعلیٰ، نبی پاک کی بیٹیاں بھی اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا شہر مکہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا شہر مدینہ بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز اعلیٰ عطا کی ہے میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ ہر نے اپنی انداز میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے تذکرے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اپنے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت، کچھ لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز جو ہے، فلاں چیز اتنی میٹھی ہے حتیٰ کہ شہد کی طرح ہے، فلاں چیز اتنی سفید ہے دودھ کی طرح ہے، فلاں چیز اتنی ٹھنڈی ہے برف کی طرح ہے۔ ہم اس طرح مثال دیتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کی طرح ہے۔ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ہی کوئی نہیں کہ اس جیسا اس دنیا میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے بنایا ہی نہیں پھر آنا کہاں سے ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی اللہ پاک نے بنایا ہے، نہ اس جیسا کوئی آیا ہے، نہ آنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔
اور ختم نبوت کا تاج بھی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ اس انداز سے اپنے محبوب پیغمبر کی شان بیان کی ہے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، ہم نے، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیج پر کر 2 دفعہ فرمایا، بھیجا ہم نے، بھیجا ہم نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے محبوب پیغمبر کی شان کیا ہے، میرے محبوب پیغمبر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ دیکھو نا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے جو پہلے نبی اس دنیا میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کھانا کھاتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ہمیں نہیں پتا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب سواری پر سوار ہوتے تو کیا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جب سوتے تو سوتے وقت کیا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جب سو کر اٹھتے تھے تو کیا پتہ پڑھا کرتے تھے۔ جتنے بھی نبی آئے جب وہ دنیا میں رہے تو ان کی شریعت چلی، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی، لیکن آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی ہر ادا اس دنیا میں موجود ہے، ہر چیز اس دنیا میں موجود ہے، بلکہ اللہ پاک نے ہر چیز کو قانون بنا دیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام چلے اسی طرح چلنا قانون بن گیا، جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے کھانا کھایا، کھانا کھانا قانون بن گیا، جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے اشارہ کر دیا، اشارہ کرنا قانون بن گیا، جہاں میرے محبوب پیغمبر چپ ہو گئے چپ رہنا قانون بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اگر نہیں سمجھ آئی تو آؤ میں تجھے مکے لے چلوں، چلنا ہے؟ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھائے۔ دعا ہر سال ہے میری، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاؤں، میرے دل دی خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں، میرے دل دیا آسانے، میرے دل دیا آسانے، زمزم دیا پیاسانے، پلاوے سا کی جام اس دے میں پی پی کے تے ٹھر جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ قانون بن گیا۔ آپ جب جائیں مکہ میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، ہماری اوٹ برادری ماشاءاللہ بڑے اچھے کام لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ اور بیویاں ماشاءاللہ مکے مدینے کی زیارت کے لیے عمرے کے لیے جا رہی ہیں۔ الحمدللہ اس بات کو سن کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب پیسے آئے موٹر سائیکل نئی خرید لی، جب پیسے آئے مکان پہلے توڑ دیے اور بنا لیے، پھر پیسہ آیا گاڑی لے لی وہ بیچ کر اور لے لی۔ اب اللہ پاک کا احسان ہے،
کہ چلو اللہ پاک ان کو اللہ اپنا گھر تو دکھا رہا ہے، چلو کسی اچھی جگہ پہ پیسے لگ رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر نظر آن، میں تجھے آمنہ کے لال کی شان بیان کروں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ جب آپ مکہ میں جائیں عمرہ کرنے کے لیے، سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھ کے جب خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کے پاس جب پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے چکر لگاتے ہیں۔ جب چکر خانے کعبے کا پورا لگا کے دوبارہ حجر اسود پہ جاتے ہیں تو ایک چکر ہوتا ہے۔ چکر یہی ہوتا ہے نا، اگر انسان چکر لگائے یہاں سے شروع کرے پورے منبر کا چکر لگا کے، جب یہاں پہنچے گا تو چکر ہوگا۔ وہاں چکر لگا لیے، اس کے بعد صفا مروہ کی سائی آ گئی۔ یہاں میرے محبوب پیغمبر نے پورے چکر کو چکر کہا ہے۔ اب صفا مروہ پہ چلے گئے، صفا پہ دوڑ لگا کے جب مروہ پہ گئے تو کتنے چکر ہو گئے؟ کتنے چکر ہو گئے؟ صفا تو جب مروہ پر گئے تو ایک چکر ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ اصل چکر تو یہ تھا نا، صفا پہ مروہ پر جاتے، وہاں سے جب دوبارہ صفا پر آتے پھر ایک چکر ہوتا۔ چکر تو یہی ہے نا کہ پورا چکر تب ہوتا، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے یہاں آدھے چکر کو پورا چکر کہہ دیا۔ فرمایا جب صفا سے مروہ پر گئے تو ایک چکر، جب دوبارہ صفا پر آئے تو دو چکر۔ یہ میرے محبوب پیغمبر نے قانون بنا دیا اور قیامت تک یہی قانون چلے گا۔ خانے کعبے کے پورے چکر کو چکر بتایا اور صفا مروہ کے آدھے چکر کو پورا چکر بتا دیا۔ جو میرا محبوب پیغمبر نے زبان سے نکال دیا وہ حق اور سچ اور صحیح ہے، اور وہی قانون چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر نظر آن، یہ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک انہوں نے مقام دیکھا، ایک گھر دیکھا، ایک حجرہ دیکھا، ایک خیمہ دیکھا۔ وہاں تشریف لے گئے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہے جس کا نام ہے ام معبد، اس کے گھر چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو اس بی بی کو کہا کہ بی بی ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو نا۔ اس عورت کو کہا کہ بی بی ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو۔ ام معبد فرماتی ہیں جب میرے محبوب پیغمبر پر میں نے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب نبی پاک نے فرمایا نا مجھے کچھ کھانے کے لیے دو تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا سونے محبوب گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میرا خاوند بکریاں چرا کے گھر آ رہا ہے، جب وہ گھر آئے گا تو آپ کو دودھ پلایا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جو فلاں بکری کونے میں کھڑی ہے، بیمار بکری، کمزور بکری جو بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپ پہلے بزرگ بکریاں چراتے رہے ہیں، جو بکری ایڑ کو نہیں پہنچ سکتی وہ گھر باندھی جاتی تھی۔ فرمایا جو وہ بکری کھڑی ہے اس کا دودھ نکال کے دو نا۔ اس بی بی نے کہا سونے محبوب اس بکری کا دودھ کیسے نکالیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر نظر آؤ، میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام نے فرمایا ام معبد سے بی بی کوئی برتن لے کے آنا۔ وہ بی بی ایک چھوٹا سا برتن لے کے آئی۔ اس نے کہا بیمار بکری ہے کیا دودھ نکلے گا، چلو کوئی 2 بوند نکل آئے گی، چھوٹا سا برتن لے کے آ گئی۔ جب آمنہ کے لال نے اپنے رحمت بھرے ہاتھ ان کے تھنوں کو لگائے تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ برتن بھر گیا دودھ سے، فرمایا بی بی کوئی اور برتن لے کے آنا۔ وہ اور برتن لے کے آئی، وہ بھی بھر گیا، فرمایا کوئی اور برتن لے کے آن۔ وہ بی بی مسکرا رہی ہے اور فرماتی ہے سونے محبوب اب تو میرے گھر کے برتن بھی ختم ہو گئے۔
ہو گئے ہیں، اتنا دودھ آ گیا ہے گھر میں۔ اور میرے محبوب پیغمبر کا اگر آج درود پڑھا جائے تو کتنی برکت ہوتی ہے۔ جس آمنہ کے لال نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو برکت کیوں نہ آتی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بی بی کو بھی دودھ پلایا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پلایا، اس کے بعد آمنہ کے لال نے خود بھی نوش فرمایا دودھ۔ نبی پاک علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس کا خامن جب بکریاں چرا کے گھر آیا، اکثر یوں ہوتا ہے جب انسان کاروبار کر کے کام کاج کر کے گھر آتا ہے تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، انسان کو پسینہ آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب گھر جائیں گے، گھر جا کے پنکھا چلا کے سو جائیں گے، تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے، جیسے جیسے ام معبد کا خامد گھر کے قریب ہوتا ہے ان کی تھکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جب گھر میں آیا تو گھر میں خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیسے ہوا؟ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب وہاں کون آیا تھا جس کی وجہ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نہ اس کی بیوی کہنے لگی، فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے نام نہیں پوچھا، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اچھا فرمایا وہ کس علاقے کا تھا؟ فرمایا میں نے علاقہ بھی نہیں پوچھا۔ فرمایا وہ کس خاندان سے تھا؟ فرمایا میں نے خاندان بھی نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جب میں نے چہرہ دیکھا تو بس مجھے سب کچھ بھول گیا، مجھے یوں لگا کہ بس میں آمنہ کے لال کا چہرہ ہی دیکھتی رہوں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کا حسن بھی سب سے اعلیٰ، نبی پاک علیہ السلام کا مقام بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ بعض لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جو دو بندی ہیں وہ نبی پاک کی شان بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ نبی پاک کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح معاذ اللہ بڑے بڑا کو سمجھا جاتا ہے، بڑے بھائی کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، آج میں ممبر پر بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہوں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی پاک کی شان اتنی ہے جس طرح بڑے بھائی کی ہے، میں کہتا ہوں وہ انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس دنیا میں جل کے راکھ ہو جائے۔ میرے نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، میرے نبی کی شان بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں آپ کو ایک طریقے سے بات سمجھا جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہیں وہ ناپاک ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہیں مگر وہ ہیں تو پاک، مگر انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہیں تو وہ پاک مگر انسان نفرت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو تھوک ہے نا یہ پاک ہے مگر انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے انسان کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے یہ بھی پاک ہے مگر انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور ایک انسان کے سر داڑھی کے بال ہیں وہ بھی پاک ہیں مگر انسان نفرت کرتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اگر انسان کے سامنے کوئی پانی کا گلاس لے کے آئے اور اس میں تھوک گر جائے، کیا انسان پینا گوارا کرے گا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں اس میں تھوک گر گیا میں نہیں پیوں گا۔ اگر کسی کے سامنے سالن آ جائے، سالن میں 2-4 بال پڑے ہوں تو کیا وہ سالن کھانا پسند کرے گا؟ نہیں نہیں، وہ کہے گا اس میں بال ہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اگر کسی کے جسم پر پسینہ ہو وہ کہتا ہے کہ یار ٹھہر جاؤ میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ کیوں یار کپڑے تبدیل کیوں کرتا ہے؟ پسینہ ناپاک ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں ناپاک تو نہیں مگر مجھے نفرت ہے۔ یہ تینوں چیزیں ناپاک نہیں مگر انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ صرف پاک نہیں بلکہ اس میں اللہ پاک میں شفا
شفا بھی رکھ دی ہے۔ یہ تینوں چیزیں صرف نبی پاک کے جسم سے نکلیں، صرف پاک نہیں بلکہ اللہ پاک نے اس میں شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اماں جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں میں نے چاندی کی ڈبی میں آمنہ کے لال کی داڑھی کے چند بال رکھے ہوئے تھے، اس میں میں نے پانی بھرا ہوا تھا۔ جب کوئی میرے پاس آتا، کسی کے پیٹ میں درد ہوتا یا کسی کو سخت بخار ہوتا، میں اس میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے اسے پلا دیتی، اللہ پاک اسے شفا دے دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو پسینہ ہے، اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، آمنہ کے لال کی پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا، میں نے وہ پسینہ اکٹھا کر کے ایک شیشی میں بند کر لیا۔ آمنہ کے لال کی آنکھ کھل گئی، فرمایا سلمہ یہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا سونے محبوب جی یہ میں پسینہ شیشی میں بند کر رہی ہوں، اس کی خوشبو باقی سب خوشبوؤں سے اعلیٰ ہے، جب بھی یہ میرے پاس ہوتا ہے کو باقی سب خوشبوؤں سے زیادہ خوشبوئیں اس پسینے سے آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محبوب پیغمبر کے پسینہ بھی خوشبودار ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے میٹھے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ پر تھے، زخم لگ گیا، ایک نکر پر بیٹھ گئے، آمنہ کے لال نے فرمایا خالد بن ولید کیا ہوا؟ فرمایا سونے محبوب جی زخم لگ گیا، درد بہت زیادہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے اسی وقت اپنے میٹھے پیارے منہ سے لعاب دہان نکال کر میرے اس زخم پر لگایا تو اسی وقت اللہ نے شفا دے دی ہے۔ فرمایا میرا وہ زخم اور میرا بازو دوسرے بازو سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا لعاب نکال کے آنکھوں پر لگایا تو اللہ نے اسی وقت شفا دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر کی لعاب میں بھی شفا ہے، میرے محبوب پیغمبر کے بالوں میں بھی شفا ہے، میرے نبی پاک کے پسینے میں بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر کا مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر کا مقام بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ امت بھی باقی امتوں سے اعلیٰ۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال جنت میں تشریف لے کے جائیں گے، باقی نبیوں سے پہلے آمنہ کے لال جنت میں جائیں گے، باقی امتوں سے پہلے یہ امت بھی جنت میں جائے گی، باقی امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی جو نبی پاک کی امت ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، جس طرح آمنہ کے لال نے بتایا اسی طریقے کے مطابق جب چلیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔